جنہوں نے ہمیں اتنا پیار دیا، لیکن آج یہاں پر ہم قانون کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جس طرح سے ابھی مذہب کی آڑ میں شرپسندی اور دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ لاہور بار ایسوسی ایشن اپنی کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہے، ہماری سروسز، ہماری خدمات ان کے لیے ہمیشہ حاضر ہے۔ Whatever possible for us. And for me, this is really a sad incident. And earlier, I second the words of Azad Majid Sahab. موقع پر جناب صدر لاہور بار ایسوسی عنوان مضمنی قرارداد بابت سانحہ جڑانوالہ۔ آپ سب حضرات کا، پورے پاکستان کے مسلمان دوستوں کا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اتنا پیار دیا، لیکن آج یہاں پر ہم قانون کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جس طرح سے ابھی کہا گیا کہ قانون ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، جو ہمیں پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کرے۔ موقع پر جناب صدر لاہور بار ایسوسی عنوان مضمنی قرارداد بابت سانحہ جڑانوالہ۔ جناب اعلیٰ، جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے حقوق فراہم کیے جانے اور ان کے تحفظ کا اعادہ کیا گیا۔ اس سے پہلے دور اسلام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اقلیتوں اور خاص طور پر مسیحی فقہ کے پیروکاروں کا باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چارٹر دیا گیا جو کہ ان کی تحفظ اور جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آئین پاکستان مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام اقلیتوں کو حقوق بطور شہری دیتا ہے اور شاعر اسلام کی توہین کرنے والوں کی سزا اور شاعر کے تحفظ کا ضامن ہے۔ جناب اعلیٰ، سانحہ جڑانوالہ ایک پاکستان کی تاریخ میں ایسا بڑا المیہ ہے جس نے پاکستان کی حساس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا سانحہ ہے جس میں مسیحیوں کے 26 چرچز اور 86 گھر سامان سمیت جلا دیے گئے۔ عدلیہ کو چاہیے کہ قانون کو آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے آئندہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں۔ اس سانحہ کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے، خواہ وہ کسی بھی گروپ، مذہب یا فرقہ سے تعلق رکھتا ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا ممبر پنجاب بار کونسل ہمارے بڑے بھائی احمد قیوم صاحب سے وہ آئیں اور مجھ سے خطاب کریں۔ عزت مآب بشپ صاحب، میرے سیکرٹری لاہور بار ایسوسی ایشن اور میرے تمام دوست ممبران لاہور بار ایسوسی ایشن، آپ سب انصاف کرتے ہیں، قانون کے اندر بلیو کرتے ہیں، اس لیے چند نکتے، چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے 2 احادیث کا ذکر کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ معاہد یا ذمہ کہہ دیجئے یا اب مائنورٹی کہہ دیجئے، اس کے خلاف، اس کے حق کے اوپر، اس کے خلاف اگر کسی نے پروسیڈ کیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا اور جنت کی خوشبو نہیں سن سکے گا، وہ خوشبو جو کہ 70 سالوں کے سفر کے ڈسٹنس کے اوپر محیط ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابو داؤد کے اندر بھی یہ اسٹیٹ کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مائنورٹیز کے حقوق کے اوپر جو بھی اس کے خلاف جائے گا میں قیامت کے روز اس کے خلاف کھڑا ہوں گا۔
اسلام کی ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنے مائنورٹیز کے ساتھ کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور کیا معاملات رکھتے ہیں. وہ ہم میں سے نہیں جو کہ بندہ کسی مائنورٹی کا حقوق وغیرہ اسے چھیننے کی کوشش کرے. یہ بات یہاں پہ فور ایگزامپل آپ کے سامنے چند چیزیں اور رکھوں گا. قائد اعظم نے جب پاکستان بنا تو قائد اعظم کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز اور آپ کے ٹیمپلز اور سارے کے سارے. یہ ایک اسٹیٹمنٹ نہیں تھی, یہ وعدہ تھا ہمارے مائنورٹی بھائیوں کے ساتھ. اور مائنورٹی بھی نہیں کہنا چاہیے سٹیزنز آف پاکستان ہیں, ہمارے برابر ہیں. اور شاید ایک لیول کے اوپر ہمارے سے آگے بھی ہیں, کیونکہ میں آپ سے یہ بیچ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کی کمٹمنٹ ٹو پاکستان باوجود ان کے ساتھ جو, اور یہ میری بہن نے کہا پہلا سانحہ ہے, پہلا سانحہ نہیں ہے. کوٹ رادھا کرشن کیا تھا, جوزف کالونی کیا چیز تھی, کتنی سزائیں وغیرہ دی. اور میں خود بیچ میں جب سیکرٹری کا الیکشن لڑ رہا تھا, میں نے خود یہ جہان آباد کی لاشیں دیکھی ہسپتال کے اندر. بات تو یہ ہے کسی ملک کی مائنورٹی میجورٹی سارے کے سارے سٹیزنز ایک ہیں, اور مائنورٹیز آپ کی ریڑھ کی ایکچولی ہڈی ہیں. سینٹ اینتھنی کیا ہے, کریسنٹ ماڈل اس کو کہتے ہیں, کیتھیڈرل, سیکرڈ ہارٹ اسکول, کانوینٹ اسکول, ہم ساروں کے بچے, ہماری سارے کا سارا ایجوکیشن کا سسٹم یہاں سے ہو کے آیا ہے. ان کی پاکستان کی کمٹمنٹ دل ٹوٹتا ہے. ریگل کے اوپر آپ جائیے, سیسل چودھری روڈ, سیسل چودھری صاحب کیا تھے 65 اور 71 کی جنگ کے کرسچین لیڈر جو کہ پولیس جو کہ فوج کے اندر, ایئر فورس کے اندر ہمارے جن کو بے شمار تمغے ملے, ملک کو ڈیفینڈ کیا. اور دل اس چیز پہ ٹوٹتا ہے کہ ان کے وہاں پہ چرچ ایک موجود ہے, وہاں پہ چاروں طرف سیکیورٹی کھڑی. یہ کیا معاملہ ہے کہ ہر 6 مہینے ہر سال کے بعد ہم یہاں پر بار بار آ کے کھڑے ہوتے ہیں. لاہور بار ایسوسی ایشن کے اندر یہ بات نہیں کنسیڈر, ہمارا کام ہے قانون نافذ کروانا, انصاف دلوانا. ہم انفارچونیٹلی مکمل طور پر اس کے اوپر فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جہاں پہ مائنورٹیز کی بات ہے, جوزف کالونی کے اندر جو معاملہ ہوا وہاں پہ 125 بندوں کے اوپر پرچہ ہوا تھا, ایک بندہ بھی کنویکٹ نہیں ہوا. کوٹ رادھا کرشن کے اندر 5 بندوں کو آئی بلیو ڈیتھ پینلٹی ملی ہے. یہاں پہ لازمی ہے انصاف دلوانا, لازمی ہے. 14 اگست کو یہاں پر پاکستان کے ساتھ پیٹریٹزم اور کمٹمنٹ آف دا کرسچین کمیونٹی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. میں آپ کو دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ 14 اگست کو ہم جھنڈے تو لہرا دیتے ہیں. پنجاب بار کونسل میں ہم نے کیا, لاہور ہائی کورٹ بار میں کیا, یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہوا, حلوہ پوری کھائی اور گھر چلے گئے. اگر ایک پیٹریوٹک کوئی میں نے فنکشن دیکھا تو چرچ کے اندر جمشید رحمت اللہ صاحب نے کروایا, ملک سے محبت میں نظمیں, گانے اور کمٹمنٹ ٹو پاکستان کی. وجہ بھی ہم نہیں دیتے پاکستان سے محبت کرنے کی, انڈر تھریٹ رکھتے ہیں, مگر وہ پھر بھی کمیٹڈ ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے سر کے اوپر آپ کو اپنی مائنورٹیز کو ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا آپ کے لیے لازمی ہے. قائد اعظم کا وعدہ ہے, حضور پاک کا حکم ہے, اسلام کی منشا ہے. یہ درندگی اور یہ جو جس انداز کے اندر چرچوں کو کرنا, جلانا, it is completely unacceptable. تو میں یہاں پر بطور آپ کا ایک ممبر, آپ کا بھائی, ممبر بار کونسل, پنجاب بار کونسل اور ایک انسان ہونے کے ناطے یہاں پہ موجود ہوں. آپ تمام دوستوں کے لیے یہ لازم ہے, اس ادارے کے لیے یہ لازم ہے کہ انصاف دلوایا جائے اور نظر آئے دلواتے ہوئے, کیونکہ مکمل طور کے اوپر کرسچین کمیونٹی اور آپ کی مائنورٹیز کی کمٹمنٹ اس قوم کے ساتھ وداؤٹ ڈاؤٹ ہے. اور تمام دوستوں سے یہاں پر میں لاہور بار ایسوسی ایشن اور اس کی کیبنٹ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے پہل کی, آگے آ کر جڑانوالہ کا جو سانحہ ہے اس کے خلاف آواز بلند کی. اور یہ بہت لازم ہے کہ ہر جگہ سے یہ آواز بلند کی جائے اور مائنورٹیز کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم سب یہاں پہ تعداد کے اندر سپورٹ کریں. بہت شکریہ.
السلام علیکم. لاہور بار نے آج ایک انتہائی اہم ایشو پہ اپنا اجلاس منعقد کیا ہے. سانحہ جڑانوالہ کے بعد سے ملک کی فضا خوشگوار ہے. ابھی بشپ مارشل صاحب نے جو گزارشات اپنی رکھی ہے اس فورم کے ذریعے سے، میں گزارشات کو ہم پوری انڈورس کرتے ہیں اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے. 26 چرچز جلائے گئے، تباہ کر دیے گئے. ہمارے مسیح بھائیوں کو وہاں سے ڈسپلیس ہونا پڑا. وہ بیچارے رات اپنی فیملیز کے ساتھ کھیتوں میں سوئے. یہ ایک مہذب معاشرے میں اس طرح کے واقعات ایک سیاہ داغ کی صورت میں اس معاشرے میں نمودار ہوئے ہیں اور یہ داغ نہ جانے کب مٹیں گے. تو میں اتھارٹی سے، حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ایک کمیشن قائم کرے. اس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو شامل کیا جائے تاکہ وہ وہاں پہ ہونے والے نقصانات، اس سانحہ کی وجوہات اور ماضی میں اس کے تدارک کے لیے اپنی سفارشات پیش کریں. بار میں ہمارے جو کرسچن بہنیں بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بڑا اچھا ماحول ہے اور ہم ایک اچھے ماحول میں پیسفلی یہاں پہ ورک کر رہے ہیں. میں آپ کو یاد کراؤں کہ جب میں نے وکالت شروع کی تو یہاں پہ ایک لیڈی لائر تھی اس وقت، میڈم اینجلا مارکس. وہ ایک اینگلو انڈین فیملی سے ان کا تعلق تھا. میں شروع میں ان کے چیمبر جایا کرتا تھا. اینڈ شی واز سو کائنڈ. میری سے پہلی یونیفارم مجھے انہوں نے سلوا کے دی. انہوں نے کہا وہ فیشن میں آپ کو ویلکم. انہوں نے بہت زیادہ سروسز دی تھی پبلک کو لٹیگیشن، بٹ انہوں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا. تو بار میں بینچ میں ہمارے مسیحی مغلا نے بہت خدمات سر انجام دی ہے جس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. دیکھیے ابھی میرے سے پہلے یہاں پہ ہمارے ممبر بار کاؤنسلر ہمارے کولیگ احمد کریم صاحب نے بہت سی چیزوں کا احاطہ کیا ہے. تو جب اس ملک کی کریشن ہوئی ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ فیمس تقریر جو آج بھی آپ کو اسمبلی کے آرکائیوز میں مل جائے گی، اس میں انہوں نے جو پیٹرن سیٹ کیا، جو گائیڈ لائنس کی، وہ یہی ہے کہ یہاں پہ تمام لوگوں کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی عبادات کے لیے اپنے چرچز میں، اپنے ماسک میں اور اپنے گرودوارا میں جا سکتے ہیں فری. بات میں سرد ایشو کی طرف آتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر کسی انڈیویجول کا کوئی ایکٹ ہے اس کے لیے لا موجود ہے، آپ ریکورس حاصل کریں. یہ کسی کمیونٹی کو ایز اے ہول نشانہ بنانا یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور ہماری اسٹیٹ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس کے لیے واضح اصول اور لاز مرتب کرنے چاہیے اور ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. انہی گزارشات کے ساتھ میں بہت شکریہ آپ سب کا، بہت شکریہ اور بار کا. اپنے تمام کمیونٹی کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. جو بھی، اور میں جڑانوالہ بار میں ایک کمیٹی قائم کیا لوئرز کے پیچھے لوگوں کے پرابلمس کے لیے اور ان کی قانونی معاونت کے لیے. میں صدر لاہور بار سے، پنجاب بار کے جو ہمارے قابل ہیں ان سے بھی اور ہائی کورٹ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک کمیٹی قائم کی جائے تاکہ اگر کسی نے ہائی کورٹ میں کوئی پرابلم آئے قانونی تو اس کے لیے کمیٹی کی. بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ جی صاحب. اب میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بڑے بھائی ممبر پنجاب بار کاؤنسل، لاہور بار کے مسجد لیڈر عرفانیات بھاجپا صاحب سے وہ آئیں اور مجھ سے اعتراض کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً لاہور بار کی تمام تر کابینہ مبارکباد کی مستحق اس لیے ہے
کہ ایسے سینسٹیو ایشوز کے اوپر جب جوڈیشل کورٹ میں بات ہوتی ہے تو پھر آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے، پھر ان رائٹس کی بات ہوتی ہے جو بینگ اے سٹیزن آف پاکستان انڈر آرٹیکل 25 کو وہ میسر ہے کینیڈین سٹیزن کی بنیاد کے اوپر. میں صرف اتنی سی ریکویسٹ کروں گا، یقیناً اس واقعہ کے اوپر جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اگر کسی شخص نے کوئی بھی ایسا عمل کیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ درست نہیں ہے، قانونی طور پہ وہ گرفت میں آنا چاہیے، تو اس کے لیے ایک پروسیس اور پروسیجر موجود ہے، اور کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور اپنی من مرضی کا فیصلہ کرے اور اس کے اوپر پھر وہ عمل درآمد کرتے ہوئے بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے گھروں سے بے گھر کرے. جڑانوالہ کا واقعہ جو ہے اس کی بہت ساری تفصیلات مختلف اوقات میں میڈیا کی صورت میں ہم تک آتی نہیں، لیکن جو اتھینٹک میں سمجھتا ہوں جو مثبت ہے وہ ہمارے پاس کاشف الیگزینڈر صاحب کی صورت میں نازیہ امین صاحبہ، یہ سارے کلیب کے وہ دوست ہیں جو اس بار کا نہ صرف حصہ ہیں بلکہ ہمیشہ انہوں نے ہر موڑ کے اوپر ایک مثبت کردار ادا کیا، ان کی ٹیم نے سب نے. تو انہوں نے جو بتایا کہ ابھی تک بہت سی باتیں میڈیا کی صورت میں ہم تک پہنچی، لیکن پریکٹیکلی وہاں پہ کچھ چیزیں انکوائری کی صورت میں یا ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کیمرے کردار تک پہنچانے کی صورت میں عمل میں نہیں آئی، جس کی اصل ضرورت ہے. میں یہ کہوں گا کہ ہم اگر بینگ اے مسلم اپنے ایمان کو بات کریں تو اسلام جو ہے وہ دین کی محبت کا ہے، خلوص کا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی بات کریں تو وہ تو ہے ہی محبت سیرنے کی بات. تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ اس فورم کے اوپر، کیونکہ لاہور بار ایسوسی نے یہ ارینج کیا ایک جوڈیشل فورم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئین اور قانون کے اندر ہر سٹیزن آف پاکستان کے حق اور حقوق ہیں ان کو نہ صرف پروٹیکٹ کرنا ان کے وقت کی بھی ذمہ داری ہے، اور ان کو سہولیات بھی دینا، اور ان کے لیے جو فریڈم آف ایسوسیشن کی بات ہے، ریلیجن کی بات ہے، ہمارا آئین کرتا ہے، تو اس میں کسی قسم کی قدر نہیں لگائی جا سکتی. اور اسی فورم کی مساعدت سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جتنی کمیونٹی میں کرسچن دوست ہیں، میل فیمیل، انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو اور مثبت کردار ادا کیا ہے، ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے ہر فورم کے اوپر انشاءاللہ زندگی رہی. اور بار کے اوپر جس طرح آج ہم سارے اس کے ساتھ اس دکھ میں شامل حال ہیں، اور اسی نیت کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ ان لوگوں کو کہتے ہیں تک بہت جلدی اتھارٹیز کے ذریعے پہنچائیں گے اور آئین اور قانون کے تحت ہوگا. بہت شکریہ. میڈم کیتھرین سپنا پیدا تھے، وہ آئے اور انتہائی مجھ سے رہتا ہے. جڑانوالہ ایک دلچسپ واقعہ ہے
हमारे लाहौर बार में हमारे जो भाई क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं जैसे उनका बड़ा रोल है और हमेशा इन्होंने लाहौर बार में नुमाया किरदार अदा किया है और लाहौर बार से भरपूर तावन भी किया है। उसमें अरुण सुलेमान खोकर साहब हैं, हमारे क्लब के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, रियाज अंजन साहब हैं, नसीब अंजन साहब हैं, अरुण रांझा साहब हैं, हमारे भाई जो बहुत ही अपनी कम्युनिटी में लाहौर बार में एक्टिव है, काशिफ अलेक्जेंडर साहब, नदीम हसन साहब, कैसर जान साहब, मेरा भाई अदनान में भट्टी, ये सब ने खड़ा है। मैं इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के प्रोग्राम में भी उन्होंने हमारे साथ भरपूर तावन किया। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा आगे सदर लाहौर बार साहब वो आए और खिताब करें। Firstly, I welcome Head of Church of Pakistan, Bishop Azad Marshal, as well as Catherine Sapna and all other dignitaries who are here. Although this is not a moment here that we have to welcome you, because this is a sad moment. We are welcoming you here because we don't need to invite you in such sort of functions here. We hope inshallah we invite you in a welfare and betterment of the Christian community as well. I just remind you, the respected House of Lahore Bar, that Christian community of lawyers, I think this is the only community, along with others, where we are working at par under the umbrella of laws and Constitution of Pakistan. All the members of CLAP and Christian community are equally taking part in bar functions and all other activities which are being conducted, irrespective of any other factor. As well as Edin Chaudhary is standing with me. He also belongs to the community and he is also a cabinet member. So it is a reflection of Lahore Bar that all communities under the Constitution of Pakistan and being Pakistani, we are equal. So we need not to mention this to anybody else. And this Ijlas of Lahore Bar, this is the largest bar of Asia, is also a reflection that we are standing side by side with you and we are showing solidarity with Christian community and inshallah whatever possible for us. And for me this is really a sad incident, and earlier I second the words of Azad Marshal Sahab. If it earlier happened, I'm not in a favor of that regarding the punishment, there are capital punishments. What courts has to do, at least they have to fix the responsibility. Either that is a Sri Lankan issue, happened in Sialkot or Joseph Colony or whatever. But either there are minor punishments, whatever it is, but once it is given, it will not happen again. Because our religion, Islam and Constitution of Pakistan allow everybody there to live in Pakistan according to their religion. We respect it and we are doing it what according to the Lahore Bar Association we offer you our services, whatever, wherever, whenever you are required by us. We stand with you, not only this issue, regarding any issue of Christian community or any other community who are in minority in Pakistan. So for this purpose, I announce some concrete, we need a concrete efforts. Rather we need to just a debate or discussions there. I also second the paper or resolution read by the Azad Marshal Sahab. The Lahore Bar Cabinet will sign it and send it to relevant officials where you.
or club body or friends are required to do so. We will issue a press release regarding it, but according to me, the prime concern of this issue, the concrete effort what we have to do regarding the construction of those houses which were burned, churches, and restore the lives of the masses of Jaranwala who are the real effects of this. This is the concrete effort what we have to do. Regarding this, whatever services which you people require from us, we are ready either to approach the Chief Minister of Pakistan to just to memorize his promises with what he did in Jaranwala, or either a 2 million imdad, whatever, or if you people advise us, Lahore Bar will file a petition along with our Christian community lawyers in High Court just to push the Punjab government to regarding the reconstruction of the houses, regarding the reconstruction of the churches, because as far as the 170 persons were arrested, boys there, these guys were arrested, investigation is continued, you just need to pursue it because there are many whistleblowers. So everybody is ready to help with you, so you pursue this. So we will inshallah stand with you, whatsoever help from us you people are required, and inshallah whatever I am saying, Lahore Bar Cabinet, Lahore Bar members, Lahore Bar Association stand with you, and this house is also a message that you are a part and parcel of Pakistan. You are a Pakistani, we are a Pakistani. Our bar is with you, and this whole legal fraternity are standing with you, and we are showing this solidarity, any sort of solidarity which you are required, and inshallah we will continue it with it until or unless last person of Jaranwala is unable to restore his life according which he was doing earlier. So thank you very much. ये बात बड़ी क्लियर है कि लाहौर बार एसोसिएशन अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ खड़ी है, हमारी सर्विसेज, हमारी खिदमत इनके लिए हमेशा हाजिर है। और अब आज में जो बिशप साहब ने रेजोल्यूशन पढ़ी है, क्या आप इससे एग्री करते हैं? थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।